اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے آج انشاءاللہ تعالی مرکبات، ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی تھنک اب آپ لوگوں کے بالکل فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ اٹینڈنس بھی پلیز ضرور لگا لیں آپ، پھر بعد میں بھول جاتے ہیں آپ لوگ سم ٹائمز۔ جی قرآن مجید کے اندر ہم لوگ یہ بات بار بار دہراتے ہیں کہ 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حروف۔ انہی کے مل کے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ پہلے ان کے ملنے سے ہمارے پاس 5 نامکمل جملے بنتے ہیں، اور پھر انہی الفاظ اور نامکمل جملوں کو ملا کے ہمارے 2 مکمل جملے بنتے ہیں۔ تو کل ملا کے ہمارے پاس 5 مکمل جملے ہیں، نامکمل جملے ہیں، 5 نامکمل جملے ہیں، اور پھر الفاظ اور یہ نامکمل جملے مل کے ہمارے پاس 2 مکمل جملے بنتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کوئی جملہ ہوگا وہ 2 مکمل جملے، ٹھیک ہے۔ اب جو 5 نامکمل جملے ہیں ان میں سے ہم نے کیا مرکب جاری ایک پہلا کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور نامکمل جملے کو دیکھتے ہیں، اور ان کو ملا کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا یہ قرآن مجید کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک مرکب دوسرے مرکب کے اندر کس طرح سے آپس میں مل جاتا ہے، اور مل کے آپ کو وہ ایک نیا جو ہے جملہ بنا دیتا ہے، اس کا ہم آج انشاءاللہ تعالی مثال دیکھیں گے۔ کیونکہ ضمائر کی ابھی بات ہو رہی ہے تو ضمائر ہی سے لے کے میں بات شروع کروں گی تاکہ آپ کو بات زیادہ اچھی سمجھ میں آ جائے۔ ابھی جو ہم نے کیا وہ ہم نے کیا مرکب جاری، یعنی کہ مرکب جاری یہ نامکمل جملے کی ایک قسم ہے۔ مرکب جاری، آج پتہ نہیں میرا یہ پھنس رہا ہے، میں لکھ رہی ہوں تو لکھا ہی نہیں جا رہا۔ مرکب جاری میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک حرف جر ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا اسم ہوگا، یعنی کہ کوئی ایک اسم ہوگا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی، دوبارہ سے دہرا رہی ہوں کہ حرف جر صرف ایک اسم کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ 2 الفاظ پہ نہیں جاتا۔ ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ 3 لفظ زیر کی حالت میں لکھے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بے زیر بی حرف جر تھا، اس نے اسمی کو زیر دی، اب اس نے صرف اسمی کو زیر دی ہے۔ اب وہ بسمی کے بعد اللہ جو ہے وہ بھی زیر والا ہے، الرحمن بھی زیر والا ہے، الرحیم بھی زیر والا ہے۔ اب یہ ان 3 الفاظ کو اس نے زیر نہیں دی اور نہ ہی دے سکتا ہے، تو یہ صرف کس کو زیر دے رہا ہے؟ اس ایک اسم کو جو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جڑ کے اٹیچ ہو کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ ایک اسم کو زیر دے سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی اگر زیر کی حالت میں ہے تو اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، تو حرف جر کے بعد کیا ہوگا؟ مجرور اسم ہوگا۔ یعنی کہ نارمل حالت میں ہمیں پتہ ہے کہ اسم ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے اس سے پیچھے حرف جر آ جائے تو وہ اس اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ جر والا کر دیتا ہے۔ یہ مجرور کا ورڈ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں، یہ میں انشاءاللہ کراتی ہوں۔ جر والا
اسم، ٹھیک ہے، تو یہ آ جاتا ہے، تو ان کو ملنے سے ایک ہمارے پاس مرکب جاری بن جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور آج ہم مرکب دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی جو ہے یہ جو ہے ابھی بالکل میں اس کی بیسک سی بات کروں گی کہ اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے اچھے سے سمجھیں گے۔ دو اسم ایک ساتھ ہوتے ہیں، دو اسم کا ایسا مرکب یعنی کہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی کنیکشن، کوئی رشتہ ہوگا، ٹھیک ہے، دو اسم ساتھ ساتھ اور ایک اسم کا دوسرے اسم سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہوگا۔ اب عربی میں صرف دو اسم لکھے ہوں گے، لیکن اردو میں ہمارے اس کے درمیان کا، کی، کے کا اضافہ ہوگا۔ مثلا احمد کا بیٹا، ٹھیک ہے، اب عربی میں کیا ہوگا؟ صرف احمد لکھا ہوگا اور بیٹا لکھا ہوگا، کا کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے، احمد بیٹا۔ اب یہ دو اسم ہیں، اب کیا ہے؟ بیٹے کا تعلق احمد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا آپس میں رشتہ تعلق بن گیا۔ پھر آ سکتا ہے پاکستان کا جھنڈا، اب پھر دو اسم ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں صرف پاکستان اور جھنڈا لکھا ہوگا اور بیچ میں کا، کی، کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا، بس دو لفظ ایک ساتھ لکھے ہوں گے، دو اسم ساتھ ساتھ لکھے ہوں گے اور اس کا میننگ ہوگا پاکستان کا جھنڈا یا احمد کا بیٹا یا اللہ کا رسول۔ اللہ کا گھر، اب یہ ورڈز بول رہی ہوں جو اب آپ لوگوں کو بہت کامنلی پتہ ہیں، اللہ کا رسول، اللہ کا گھر۔ اب اس کی کوئی مجھے ٹرانسلیشن کر کے بتائے گا، یہ کیونکہ کامن ورڈز ہیں جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کوئی خود سے نہیں بولے گا، مائکس آف کر دیں بیٹا واجدہ، صرف ہاتھ کھڑا کریں گے جس کو آتا ہے۔ جی نصیرہ آپ بتاؤ گے اللہ کا رسول۔ رسول اللہ۔ رسول اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا، رسول اور اللہ۔ اب آپ نے دیکھا نا دو ورڈز ہیں، رسول اور اللہ، اس کے بیچ میں کچھ آ رہا ہے کاکی کے لیے؟ نہیں آیا نا؟ نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ کا گھر، افشاں؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا، بیت اللہ۔ اب اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز ان کے درمیان میں کا، کی کے لیے تو نہیں آئی نا، لیکن جب میں آپ کو کہوں گی رسول اللہ کا کیا ترجمہ ہے، آپ کہو گے اللہ کا رسول، ایسے بولو گے نا؟ آپ کو ضرورت تو نہیں پڑی مجھے بتانے کی کہ اس میں کا یا کی یا کے لگانا ہے، اور آپ نے فوری طور پہ بتا دیا کہ جی اگر میں آپ کو کہوں بیت اللہ کا کیا مطلب ہے، آپ کہو گے اللہ کا گھر۔ میں کہوں گی رسول اللہ کا کیا مطلب ہے، آپ کہو گے اللہ کا رسول، ایک سیکنڈ کے اندر آپ بول دو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے، یعنی کہ آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو میں یہ خود بتاؤں کہ اس کے بیچ میں کا، کی، کے آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ہے دو اسم کا کمبینیشن کہ جس میں ایک کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، یعنی کہ رسول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ اور گھر کا آپس میں تعلق ہے نا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ رسول جو ہے وہ اللہ کا ہے، جھنڈا جو ہے وہ پاکستان کا ہے، احمد بیٹا جو ہے وہ احمد کا ہے۔ تو ایسے دو اسم جب ساتھ ساتھ آ جائیں اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی آسان سی بات ہے۔
اب اس میں آپ نے نوٹس کیا چیز کی ہے؟ پہلی بات، کوئی خاص چیز کوئی نوٹس کر رہا ہے اس میں؟ جی افشاں آپ بتاؤ گے، افشاں اسرار، کوئی خاص چیز نوٹس کر رہے ہو آپ اردو اور عربی کے جملے میں؟ میم دونوں رسول اللہ دونوں معرفہ ہوئے نا میم. نہیں، میں وہ بھی بات نہیں کر رہی. آپ یہ چیز نوٹس پھر کرو. جی ثروت آپ بتاؤ. یہ جی عربی میں کا کی نہیں آ رہا اور اردو میں آ رہا ہے اللہ کا جی گھر، وہ تو میں نے عربی بتا میں دیا نہیں نا آپ کو. اس کے علاوہ کیا آ چیز رہا. نوٹس ہو رہی ہے؟ ایک دم دکھتی کیا چیز نوٹس ہو رہی ہے؟ جی جی نگت آپ بتاؤ، آپ کو کیا چیز نوٹس ہوئی ہے ایک دم سے؟ جی ہاں ہو آ رہا آگے اللہ آ رہا آگے آگے دونوں. پیچھے ہو گیا نا ورڈز میم، آگے پیچھے جی ہو گیا نا بالکل. جو یہ چیز بیٹا پلیز دیکھتے بغیر ہاتھ ریز کیے جواب نہ دیا کریں. آپ کے کیوں اتنے سارے مائک آن ہوئے ہیں؟ میں نے تو اجازت نہیں دی نا آپ لوگوں کو مائک کھولنے کی. مائک بالکل نہیں کھولنا جب تک میں آپ کو خود نہیں کہوں گی. آپ نے یہ چیز نوٹس کی کہ اردو اور عربی بالکل ایک دوسروں سے اپوزٹ ہے. اللہ کا رسول اردو میں ہے، تو جب آپ اس کو عربی میں کیا تو رسول پہلے آیا اور اللہ بعد میں آ گیا. اللہ کا گھر، اب جب اس کو عربی میں کیا تو بیت پہلے آیا اور اللہ بعد میں آیا ہے. یعنی کہ ہمارا لکھنے کا طریقہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اگر میں کہوں گی رسول اللہ، اس کا ترجمہ کرو، تو اردو میں جب آپ کرو گے تو آپ اللہ کا ترجمہ پہلے کرو گے اور رسول کا بعد میں کرو گے. یعنی کہ پہلے آپ اللہ لکھو گے اور پھر رسول لکھو گے اور بیچ میں کا کی کے ڈال دو گے. اگر میں آپ کو کہتی ہوں عربک ٹو اردو ترجمہ کریں، اور اگر اردو کا جملہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی عربی میں تبدیل کریں، تو آپ کیا کرو گے کہ آپ پہلے رسول لکھو گے بعد والا اور پھر اللہ لکھو گے، اور بیچ میں کوئی کا کی کے نہیں آئے گا. یہ پہلی بات آپ نے نوٹس کی. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا نوٹس کی کہ اردو اور عربی میں الفاظ آگے پیچھے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو عربی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا ان دونوں اسم میں سے مین ہیرو کون ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہیرو وہ ہوگا جملے کا کہ جس کی بات آگے بڑھائی جا سکے. یعنی کہ اگر میں آپ کو کہتی ہوں اس جملے کو مکمل کرو، تو اب ان دو اسم میں سے مین ہیرو یا ہیروئن کون ہے؟ وہ ہوگی جس کے بارے میں وہ جملہ ہوگا. مثلا اگر میں کہتی ہوں احمد کا بیٹا، اس کو مکمل کرو، تو آپ کیا کہو گے؟ احمد کا بیٹا لمبا ہے، چھوٹا ہے، خوبصورت ہے، محنتی ہے، بدتمیز ہے. یعنی کہ جو بھی بات آگے بڑھائی جائے گی، کیا وہ احمد کی بڑھ رہی ہے یا بیٹا کی بڑھ رہی ہے؟ جی امبر عاطف آپ بتاؤ. جو میں جملہ مکمل کیا تو بات کس کی آگے بڑھی؟ احمد کی. احمد کی کیسے بڑھی؟ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں لمبا ہے، چھوٹا ہے، پتلا ہے، وہ احمد ہے. اچھا میں سمجھ گئی. آپ کے سبجیکٹ جو انگلش میں ہوتا ہے، سبجیکٹ آف دا سینٹینس، بالکل بالکل. وہ چیز تو احمد کا بیٹا سبجیکٹ ہوا. بیٹا بولو نا، احمد نانا پھر ساتھ بولو. بیٹا جو ہے وہ مین ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اب بیٹا صحیح. جو ہے جو مین سبجیکٹ ہے وہ عربی میں سب سے پہلے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں تو ہم نے اس کا اینڈ پہ لکھا نا، لیکن عربی میں جو مین سبجیکٹ ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، وہ سب سے پہلے لکھا جائے گا. تو عربی میں جا کے بیٹا پہلے لکھا جائے گا اور احمد بعد میں لکھا جائے گا.
اسی طرح اگر میں پاکستان کے جھنڈے کی جملے کو مکمل کرنا چاہوں تو میں کہوں گی پاکستان کا جھنڈا ہرا ہے، پاکستان کا جھنڈا قیمتی ہے، پاکستان کا جھنڈا نیا ہے یا پرانا ہے یا ریشمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بات میں پاکستان کی نہیں کر رہی بلکہ جھنڈے کی کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہوا کہ مین ہیرو جو ہے ہمارے اس جملے کا وہ جھنڈا ہے، وہ پاکستان نہیں ہے۔ اسی طرح میں بات کر رہی ہوں اللہ کا رسول۔ اب میں نے اگر اس جملے کو مکمل کرنا ہے تو میں کہوں گی اللہ کا رسول جو ہیں خوبصورت ہیں یا اچھے ہیں۔ اب میں خوبصورت اور اچھے اللہ کے بارے میں تو نہیں بات کر رہی، میں تو رسول کی بات کر رہی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی ہوں۔ اور میں کہتی ہوں اللہ کا گھر خوبصورت ہے، اللہ کا گھر کالے رنگ کا کپڑا چڑھا ہے، یعنی کہ جو بھی میں بات کروں گی وہ گھر کی بات کر سکتی ہوں، اللہ کی نہیں کر سکتی اس جملے میں، اگر میں جملے کو مکمل کروں۔ تو اردو میں جو مین سبجیکٹ ہے وہ آخر میں لکھا جاتا ہے، جبکہ عربی میں بالکل وائس ورسا وہ ایک دوسروں سے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے مین سبجیکٹ جو مین ہیرو ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اسم لکھا جاتا ہے جو کہ جس کا اس سے رشتہ داری یا تعلق یا دوستی یا جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی میں صرف 2 اسم ہوں گے، جبکہ جو آپ اردو کرو گے تو اس کے ترجمے میں کا، کی، کے، اس سے آپ کو نسبت پتہ چل رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عربی میں تو ہمیں پتہ چل گیا، اردو میں کا، کی، کے سے کہ جی کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، عربی میں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا میں ایسے بول رہی ہوں اللہ رسول اللہ، بیت اللہ، گھر اللہ، تو کیا ایسے بولا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ کا، کی، کے لیے کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم جب ضابطہ اس کا ترجمے میں کا، کی، کے لا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی تو ہونا چاہیے، تو وہاں مجھے کون سی چیز ہے جو بتا رہی ہے کہ یہاں پہ بھی کا، کی، کے موجود ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی طاہرہ۔ جی باجی رسول اللہ ہی، تو اگلا اس کے نیچے زیر ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے جی اللہ بالکل، جزاک اللہ۔ پہلا جو ہے وہ جو پہلا اسم ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، دوسرا جو ہے وہ زیر کے ساتھ، تو اس لیے پتہ چل ٹھیک ہو گیا۔ جی زیبا بتاؤ، آپ کیا بتاؤ گے؟ میم حرکت سے معلوم ہوتا ہے میم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سکھایا کہ ہم اسم کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، یا تو شروع میں ال لگا ہوگا یا اینڈ پہ تنوین لگی ہوگی، اور میں نے کہا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، یعنی کہ اگر ال ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہے تو ال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ گولتے ہو سکتا ہے یا الفتے ہو سکتا ہے، اس طرح کی کچھ نشانیاں، میم پیش منہ ہو سکتا ہے، کچھ نشانیاں ہم نے سیکھیں۔ لیکن جو بیسک 2 نشانیاں ہیں کہ ہر اسم کی اینڈنگ تنوین کے اوپر ہوتی ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ ہم نے کہا اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، پیش والی حالت، زبر والی حالت اور زیر والی حالت۔ ہر اسم پہ لازماً تنوین آتی ہے، صرف اگر میں نے اس کو معرفہ بنانے کے لیے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے ال لگایا کسی عام اسم کو تو مجھے آٹومیٹکلی تنوین ہٹانی پڑتی ہے، لیکن پھر ال بتا دیتا ہے مجھے کہ میں اسم ہوں۔ تو ایک تیسری قسم کا اسم ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اور وہ اسم ہے کہ جس پہ نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہلکا پھلکا اسم، ہلکا پھلکا اسم، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی اسم کو ہم ہلکا پھلکا کیسے کرتے ہیں؟ مجھے 1 منٹ آپ کو دینا پڑے گا، بار بیل بج رہی ہے، آپس میں آپ بات کر سکتے ہو۔ سلام جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ والا مرکب بنتا ہے تو اس کا جو پہلا اسم ہوتا ہے
جو کہ جس کو ہم نے کہا ہے کہ جو اس کا ہیرو ہوتا ہے، جو اس کا خاص جس کے بارے میں وہ جملہ ہوتا ہے، وہ اس جملے کا مین کریکٹر ہے، مین ہیرو ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ مرکب جاری کے اندر صرف ایک اسم آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. مگر انٹرسٹنگ سی یہ بات ہے کہ اس مرکب کے اندر جتنے مرضی چاہیں اسم آ سکتے ہیں. اس میں جو سب سے لمبی مثال ہے قرآن مجید کے اندر، وہ کافی سارے اس کے اندر الفاظ آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال تھوڑی دیر کے اندر دوں گی. تو اب اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جتنے مرضی اسم، جب تک وہ ان کے بیچ میں کا کی کے آتا رہے گا، اسم ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے، وہ ایک مرکب اضافی کہلائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ اسم بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ جو اس کا مین ہیرو ہے اس نے ہلکا پھلکا رہنا ہے. یعنی کہ وہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اب ہلکا پھلکا اسم ہے. اب اسم کو ہلکا پھلکا کیسے کیا جاتا ہے؟ ابھی شاید کوئی میرے پیچھے بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے اگر وہ میں بتا رہی تھی. المسلمو الکتابو، اگر یعنی کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک کشتی میں کچھ مسافر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کشتی خراب ہو جاتی ہے، وزن برداشت نہیں کرتی، ڈوبنے لگتی ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سامان کم کر دو، ٹھیک ہے. اس کو بچانے کا واحد طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سامان جو ہے اپنا اضافی وزن اس کو پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ ہلکا پھلکا ہو جائے. تو یہاں پہ بھی ہم نے اضافی جو چیزیں تھیں، اضافی وزن جو اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، ان کو پھینک کے اس کو ہلکا کرنا ہے. تو اب نارمل اسم میں تو ال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ ال کے ساتھ اسم ہے تو ہم اس کے ال کو گرا دیں گے، ال گرا کر ہلکا کر دیں گے. اور کیا لفظ بن جائے گا؟ مسلمو. اب آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہوا کہ میں نے جیسے ہی ال ہٹایا تو میں نے اس کو تنوین دے دی، مسلمن کر دیا. آپ دیکھ رہے ہو صرف مسلمو پیش کے ساتھ، ایک ہی پیش کے ساتھ ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم جو اور کتابو، اب نہ تو اس میں ال ہے اور نہ اس میں تنوین ہے، میں نے اس کو ہلکا کر دیا. ہلکا کرنے کا دوسرا انداز کیا ہے کہ اگر لفظ ہوتا مسلمن یا کافرن یا کتابن، یعنی کہ تنوین کے ساتھ ہوتا، تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اس کی تنوین گرا دینی ہے. تنوین کی ایک حرکت گرا دیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمو، وہی جیسے پہلا تھا ویسے ہی یہ ہے، مسلمو کافرو کافرہ. اب دیکھیں تنوین کے ساتھ اس کا الف بھی چلا گیا. ویسے ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ 2 زبر کے ساتھ ایک الف ضرور لگتا ہے، ہم نے یہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے. اردو میں بھی ایسے لگتا ہے، اندازن، تفریحن، مثلاً. تو یہ جب بھی 2 زبر آئے اس کے ساتھ ایک الف ضرور آتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ 2 زبر کی 1 زبر رہ گئی اور اس کا الف بھی چلا گیا، ہم نے اس کو ہلکا کر دیا. اور کتابی، تو یہ ہم نے اس کو اس طرح سے ہلکا کر دیا. تیسری طریقہ کیا ہے اسم کو ہلکا کرنے کا؟ کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں نہ ال ہوتی ہے نہ تنوین ہوتی ہے. مثلا مسلمونہ یا مسلمانی یا مسلمتانی، اور یا کس طرح ہے مسلمینی. مینا بھی ہو سکتا ہے، معنی بھی ہو سکتا ہے. تو ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو آخری نون ہے، اب نہ اس میں ال ہے نہ تنوین ہے، اب میں اس کو کیسے ہلکا کروں گی؟ اب ہلکا تو میں نے کرنا ہے، نون گرا دیں گے. تو میں کیا کروں گی؟ اب مسلم کے مین لفظ کو تو نہیں میں توڑ سکتی،
اگر میں میم ہٹا دوں گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اسم ہے. اگر میں روٹ ورڈ کو بھی نہیں گرا سکتی تو کرتی کیا ہوں میں آخر سے نون کو گرا دیتی ہوں. اب بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ نون گرا ہوا ملے گا. اب آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو سکھائی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مثلاً مسلی مئی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر نون کے نیچے زیر ہے تو اس کے تھرڈ لیٹر کے اوپر اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا اگر نون کے اوپر زبر ہے تو تھرڈ لیٹر پہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. اگر مسلے مینی تھا یا مسلے مینا تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ جو تیسرا حرف تھا نا میم، اس نے اب مجھے بتانا ہے کہ یہ لفظ جمع ہے کہ تثنیہ ہے. نون تو گر گیا. میں نے کہا تھا نون عدد کے بارے میں بتاتا ہے. نون پہ زبر ہوگی تو مجھے پتا ہے کہ یہ جمع ہے. نون کے نیچے زیر ہوگی تو مجھے پتا ہے یہ تثنیہ یا مثنیٰ یا دو کا معنی دے گا. اب نون ہٹانے کے بعد مجھے کون بتائے گا کہ یہ کیا ہے، جمع ہے کہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اس میم نے بتانا ہے. اب میں نے یہ سیکھ لیا تھا نا کہ میم جو ہوگا وہ اپوزٹ ہوگا. یعنی کہ مجھے اب میم کے اگر میم نیچے آواز زیر نہیں ہے. آ رہی. جی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آ رہی ہے باجی، میم، جی کلیئر ہے آ رہی میم. میم آ کے رہی ہے نیچے اگر سمجھ. زیر ہے تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ نون اپوزٹ ہوتا ہے تو نون پہ زبر ہوگی جمع. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ جمع ہے. اور اگر نون پہ زبر ہے تو آپ کو پتہ ہے نون نے اپوزٹ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے نون کے نیچے زیر ہے تو وہ اس کا مطلب ہے آپ تثنیہ ہے. بات پوائنٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ کتنی میم نشانیاں دوبارہ سمجھا، جی دوبارہ اس کو. میں اس کو مسلم نا آپ کو علیحدہ سے لکھ کے دکھاتی ہوں. اس کو میں یہاں اینڈ کرتی ہوں اور آگے دکھاتی ہوں. جی میم. ہم نے کہا تھا ہمارے پاس دو لفظ ہیں، مسلے مئی نی اور مسلے می نا. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا تھا نا آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، صرف اب فرق کون بتاتا ہے؟ نون بتاتا ہے. اب نون کی نیچے جو زیر ہے یعنی کہ پستی کی طرف ہے، نچائی کی طرف ہے، تو یہ مجھے بتا دیتا ہے کہ میں تثنیہ ہوں، یعنی کہ کم کی طرف ہوں، یعنی کہ تثنیہ یا مثنیٰ. اور جیسے ہی میں نون کی زبر کو دیکھتی ہوں بلندی کی طرف ہے، اونچائی کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو نون کی حرکت ہے وہ عدد کے بارے میں بتاتی ہے. نون کی حرکت عدد بتاتی ہے. نون کی زیر نیچے ہے یعنی کم تعداد، دو. ٹھیک ہے. اور نون کی زبر اوپر ہے اونچائی کی طرف، یعنی جمع. تو اب مجھے کس چیز نے یہ ساری باتیں بتائیں؟ نون کی حرکت نے. اب یہ کیا ہے؟ یا نون اور واو نون اور الف نون. اب ان کی حرکات بتائیں گی
اب یا نون دو طرح کے ہوتے ہیں. اب ایک نون زیر والا ہوتا ہے اور دوسرا نون زبر والا ہوتا ہے. اب واو نون ہمیں پتہ ہے جمع کے لیے آتا ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے، اور الف نون دو کے لیے آتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم نے سیکھ لیں. اب ان کو تو میں جب نون دیکھتی ہوں تو میں فوراً بتا دیتی ہوں کہ تثنیہ کون سا ہے، جمع کون سا ہے. یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھ آئیے بیٹا آپ ہاں لوگوں جی کو سمجھ آ گئی، لیکن کہ اگر نون پیش کی ہو حرکت تو کیسے عدد بتائے گی مجھے؟ اگر یہ پیش ہو تو میم واو نون اور الف نون کا دوبارہ بتائیں گی، کیا بتایا آپ نے؟ الف نون بیٹا صرف دو کے لیے آتا ہے اور واو نون صرف جمع کے لیے آتا ہے. آپ ان کی نون کی حرکات دیکھ لو نا. الف نون کی نون زیر والی ہے اور واو نون کی نون زبر والی ہے. جب بھی نون کی حرکت زیر والی ہے، نیچے کی طرف ہے، تو دو کے میننگ دے گا. ہم اردو میں تو مسلمان سب کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں مسلمان کا مطلب ہے دو مسلمان. مسلمون کا مطلب ہے سب مسلمان. کلیئر ہے؟ تو جی میم، جی میم. تو یہاں تو نون جی کی میم. حرکت مجھے آسانی سے بتا رہی ہے نا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ہم عربی میں لکھا ہوگا تو آپ نے ان کے جو ان دو لفظوں سے جو پیچھے والا لیٹر ہے آخری، یعنی کہ جو مین لفظ ہے اس کا آخری حرف، وہ اپوزٹ ہوگا. مثلا کافر کا ورڈ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا آخری لیٹر کیا ہے؟ رے. اب اگر یا نون زیر والا ہے نا تو مجھے رے پہ اپوزٹ زبر ڈالنی ہے. رے پہ زبر ڈالوں گی اور پھر یا نون کی جو نون ہے وہ زیر والی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر میرے پاس جمع کا ورڈ ہے تو جمع کے نون پہ تو زبر آنی ہے، تو اب مجھے رے پہ اپوزٹ زیر دینی ہے. اب میں رے پہ زیر دوں گی اور پھر جو یا نون ہے اس کے نون پہ زبر ڈالوں گی، یعنی کہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتے ہیں. اگر نون پہ زبر ہے تو جو پچھلا ورڈ ہے اس کے لاسٹ لیٹر پہ الٹ ہوگا، زیر ہوگا، اور اگر نون کے نیچے زیر ہے تو آخری حرف پہ الٹ ہوگا، یعنی کہ زبر ہوگا. اب میں اگر نون کو ہٹا دیتی ہوں تو اب مجھے عدد کیسے پتا چلے گا؟ اس آخری حرف کو دیکھ کے. اب میں رے کی زیر کو دیکھوں گی تو اب میں فوراً سوچوں گی کہ نون کیونکہ الٹ ہونا ہے تو وہ زبر والا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کافر جمع کے لیے ہے. اور اگر میں دیکھوں گی کہ کافر کے رے کے نیچے زیر ہے، زبر ہے، تو اب مجھے پتہ ہے کہ نون نے اپوزٹ ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیر والا ہے، تو اس کا مطلب ہے دو کافروں کی بات ہو رہی ہے. آپ پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم. جی میم السلام علیکم. کوئی ہے جس کو نہیں یہ آئی؟ میں پوچھ رہی تھی جی السلام علیکم میم. وعلیکم یہ السلام. میں پوچھ رہی تھی کہ سب سے جو نیچے والی لائن کی جو اوپر والی لائن ہے نا، وہ مجھے لکھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دیجیے جی، گا. تھینک یو یہی سو چیز مچ. لکھی ہوئی ہے بیٹا. میں نے لکھا ہوا ہے مسلمینی. ٹھیک ہے، ایک ورڈ لکھ دیا مسلمینی، اور میں نے کہا کہ سوری، نون کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ یا مثنیٰ ہے. یہ لکھا ہوا نا نون کی زبر اور جی ان کی آگے سمجھ میں میں نہیں آپ آ کو رہا پڑھ اونچائی. دیتی ہوں. میں نے آپ اچھا کو یہ لکھا ہوا ہے کہ نون کی حرکت عدد بتاتی ہے. پہلے تو میں نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نون کی حرکت کو دیکھ کے عدد بتا رہے ہیں نا کہ نون کے نیچے زیر ہے کہ زبر ہے. پھر میں نے لکھا ہے کہ اوکے. نون یہ سب سے آخر لاسٹ کی جی اوپر یہ والی میں نے لائن ہے. ایک ورڈ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، نون ہاں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نکی یہ لکھا سب ہوا ہے. ہاں نا مجھے نہیں سمجھ مجھے نہیں نہیں کنفیوز میم، ہو اس گیا. میں میں نے صرف نون ایک نون آپ لاسٹ اضافی والی کو نون طرف پکڑ اضافی لیجیے، لکھ دی ہے. نون کی نون زیر ہے، کے کی نون لکھنا کی تھا، زیر. نون کی ہاں زیر. اور اس سے نیچے نیچے ہے میں والی نے یہ لکھا لائن ہے جو کہ ہے نون سب کی سے زیر. لاسٹ کے اوپر والی اچھا پہلے سب سن سے لینا، لاسٹ کے خاموش اوپر ہو والی کے لائن سن ہے. لیں. بہت سارے مائکس پھر آن ہو گئے ہیں جس کا میں منع کرتی ہوں. نون کی زیر نیچے ہے، یعنی کم تعداد، دو میننگ ہے اس کا. پھر میں نے لکھے نون کی زبر اوپر اونچائی پر، یعنی جمع، یعنی نون کی حرکت. اب وہ زیر اور زبر نا ملتے ہوئے لفظ ہیں
تو وہ دو ڈاٹ اور ایک ڈاٹ کی سمجھ نہیں آتی، وہ مجھے بھی اکثر یہی ہوتا ہے کیونکہ لفظ ایک جیسا ہے نا اس کو لکھنے میں. وہ پین نہیں لکھا ہوتا، یہ لکھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب آپ سب کو سمجھ آ گئی، جس کو آ گئی ہے وہ نہیں بولے گا، جس کو نہیں آئی وہ بولے استاذہ گا. یہ واو نون اور جی جی بولو. جی استاذہ مجھے بتائیے کہ یہ واو، جی واو نون یا نون اور کا تو مجھے سمجھ آ گیا، اگر نیچے زیر ہوگی تو وہ تثنیہ ہوگا، اور اگر زبر ہوگی تو وہ جمع ہوگا. تو ٹھیک. اگر لیکن یہ آپ نے واو نون اور الف نون پہ بھی اسی طرح ہوگا؟ اس میں تو بیٹا ویسی آسانی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر الف ہے تو وہ ہمیشہ دو کے لیے آتا ہے، اور واؤ جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، اس میں تو کنفیوژن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم جی جب وہ آگے پیش کے لیے ہوتا ایگزامپلس ہے نا کریں گے نا بہیویئر تو آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو کروانے لگی ہوں. تو ٹھیک ہے، اس جزاک میں تو اللہ. ویسی کنفیوژن نہیں ہے. الف صرف تثنیہ کے لیے آتا ہے، واؤ صرف جمع کے لیے آتا ہے. یا نون مس کے ملتی جلتی شکلیں ہیں میرا نا، ایک اس میں سوال ایک ہے پریشانی. پلیز. جی بولو امتیاز. یہاں پر سب سے لاسٹ لائن میں آپ نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ڈبل آ گیا ہے، ہم، یا نون، پھر آپ نے لکھا یا نون واو نون الف نون، جی کافر یا نون کافر یا نون. یہ ٹھیک. نہیں سمجھ آیا مجھے، میں نے بتایا نا بیٹا، یہ تو دو سب اور سے سب لاسٹ والا. دونوں کے لیے سیم شکل ہوتی ہے نا، دونوں کے لیے یا نون لگتا ہے. اوکے. الف نون اور واو نون تو اور بالکل ہی واو ڈفرینٹ ہے نا، اس میں تو کوئی نون، ٹینشن ہی نہیں ہے. یا نون دو کے لیے بھی آتا ہے، اور یا نون ہی نہیں سب کے لیے بھی آتا ہے، اوکے. پلورل کے لیے بھی، ڈیول کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ہاں یہ پہچان تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی میں. جی، تو اس کی پہچان جو ہے نا، وہ جب نون موجود ہوگا تو نون کی حرکت سے ہوگی، اور جب نون موجود نہیں ہوگا، گرا کے ہم نے ہلکا کیا ہوگا لفظ کو، تو کافر کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ بتائے گا. جو بھی آپ کا بیسک ورڈ اوکے ہے نا، اوکے چاہے اوکے وہ اوکے مسلم اوکے. ہے تو مسلم کا میم بتائے گا، اگر وہاں کتاب ہے تو کتاب کی بے بتائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ جو بھی ورڈ ہے اوکے میم اس ہمارے کا اوکے. مطلب یہ ہے کہ کاف جو آخری ورڈ ہوگا اس کا اگر اوپر زبر ہوگا تو وہ بتائے گا کہ یہ دو کے لیے ہے، اور اگر نیچے زیر ہوگا تو یہ زیادہ کے لیے، کیونکہ بالکل اپوزٹ چلے گا، اس وجہ سے اپوزٹ کر آپ یہ دو کہہ گے رہی آپ ہیں. نا، یہاں پہ آپ اپوزٹ جی کر دو گے. ٹھیک ہے میم. میم اور واو نون میں اور الف نون میں بھی زبر اور زیر کی فرق سے میم دو اور تثنیہ اور جمع کا پتہ کرنا ہے نا، کہ نون کے اوپر جی زبر ہے واو کے تو یہ دو کے لیے دو کے لیے ہے، جی یا الف نون کے نیچے زیر ہے تو دو کے لیے، اور واو نون جمع کے لیے. صحیح بالکل میم ٹھیک ہے. یہی بات ہے. بالکل یہی بات ہے. نون اگر میم لکھا ہوا ہے میں پھر تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں نا اس کی حرکت. اگر نون ہٹا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے الف ہمیشہ ہی تثنیہ کے لیے آتا ہے. جو ہم نے ابھی ضمائر سیکھی ہیں اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا نا، ہما ہما، کما کما، تما تما، یہ تثنیہ کے اینڈ پہ الف آتا ہے. تو یہاں پہ بھی الف ہے نا تثنیہ میں. ٹھیک ہے. اچھا میم ایک بات کہنی تھی جی کہ آپ نے پہلے جو رائٹنگ تھی نا وہ زیادہ اچھی تھی، یہ جو ڈبل کلر آ جاتا ہے نا اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ جی ڈبل یہ نا آ یہ جاتا بیٹا ہے، ڈبل بلیک مجھے کلر اینڈ آ ریڈ. جاتا ہے نا تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ زیر ہے. میں نا ہاں جی انشاءاللہ ہاں کوشش جی جی. کرتی ہوں. مجھے نا یہ ابھی نئی انہوں نے نا اپ ڈیٹ کیا ہے اس کو، اور وہ یہ چینجز خود ہی آ گئی ہیں، مجھے اس تو میں نا کچھ بلر ہو رہا کرنا ہے، نہیں آ نہیں رہا. اس میں نا اچھا یہ بلر ہو میرا جاتا خیال ہے، میں اس میں مجھے نقطوں کی سمجھ نہیں آتی اور زیر کی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بلر ہو جاتا ہے ٹھہرو ڈبل ٹھہرو ٹھہرو، کلر میں، مجھے ایک چیز نظر آ گئی ہے، یہ اس بولڈ سے ہوا تھوڑی ہوا سی ہے. کنفیوژن ہو جاتی ہے. میں ایک دفعہ لکھ کے السلام دیکھتی علیکم. ہوں. ہاں نا اس سے نا رائٹنگ پھیل جاتی ہے، بلر ہو جاتی ہے. میم مجھے اب یہ رائٹنگ جو لکھی ہے نا یہ زیادہ بیٹر ہاں ہے، نہیں نہیں، اس وہ میں بولڈ کلیئر ہوا ہوا نظر تھا، آتا میری ہے نظر اللہ کی طرف سے یہ پڑ گئی زبر ہے. زیر. وہ فونٹ بولڈ ہوا ہوا تھا. جی جی تھینک یو سو مچ. ہاں وہ میں کہہ رہی ہوں میرے سے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. وہ میں نے کلرز کا آن کیا تو وہاں پہ بولڈ کا وہ نظر آ گیا مجھے. میں تو خود پریشان ہوں اس چیز سے تھی کہ یہ میں اس کو کیسے ٹھیک کروں. چلیں جی، اب ہم کچھ مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تاکہ تھوڑی سی ہمیں سمجھ میں آئے. اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ضمیروں کی. ٹھیک ہے. اب جس طرح یہاں پہ دو اسم ہیں
تو اب دو اسم جو ہیں سم ٹائم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ پکی پکی بات ہے. ویسے تو ہمارے پاس جب مرکب ہم نے بہت سارے 5 سیکھنے ہیں نا، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ مرکب کون سا ہے. کیا یہ اضافی ہے، کیا یہ جاری ہے، کیا یہ عطفی ہے، یا جو 5 ہمیں ان میں سے اس کی پہچان کرنی ہوگی. لیکن یہ یاد کر لو کہ اگر کوئی بھی اسم اور اس کے فوری بعد ایک ضمیر اٹیچ ہے، تو اب آپ کو پکا پتا ہے کہ یہ کچھ بھی اور نہیں بن سکتا سوائے مرکب اضافی کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب میں کہوں گی مثلاً رب ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، ربو ہو، ربو ہو، یعنی کہ آپ نے دیکھا ایک رب اسم ہے اور اس کے ساتھ ہو کی ضمیر اٹیچڈ ہے. تو جب بھی اسم پلس اسم ضمیر ہوگا، اسم پلس اسم ضمیر، ضمائر ہم نے سیکھے نا، تو یہ کچھ بھی اور نہیں بن سکتا سوائے مرکب اضافی کے. آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو کیا کہہ دینا ہے؟ مرکب اضافی. اب جیسے آپ کو یہ پتا چلا یہ مرکب اضافی ہے، اب آپ کو پتہ ہے آپ نے اردو کا ترجمہ کرنا ہے، تو یہ اپوزٹ ہو جائے گا. ہم نے ابھی سیکھ لیا نا کہ مرکب اضافی میں اردو اور عربی سے جب اردو میں کرنا ہے تو بعد والا پہلے آ جائے گا اور پہلے والا بعد میں آ جائے گا، اور ان کے درمیان میں کاکی کے آ جائے گا. تو ہو کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس ایک مذکر. کیا سیکھا ہو کا ترجمہ؟ ہو غائب کے لیے ہوتا ہے، حاضر کے لیے ہوتا ہے، متکلم کے لیے ہوتا ہے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کوئی ایسے نہیں بولے گا. جی انسا، ہو کس کے لیے آتا ہے؟ غائب گروپ، حاضر گروپ یا متکلم گروپ؟ میم غائب گروپ کے لیے. غائب گروپ. اب غائب گروپ کے لیے ہم نے کہا تھا 2 لفظ آ سکتے ہیں، اس بھی اور وہ بھی. اب ہم نے جملے کی مناسبت سے ترجمہ کرنا ہے. وہ ایک کا رب یا اس ایک کا رب، کیا ہوگا؟ اس ایک اس ایک اس ایک کا رب. کا رب، یعنی کہ اس کا رب. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو گرامیٹکلی بتا رہی ہوں نا کہ ہو ایک کے لیے آتا ہے. اس کا، اس ایک کا رب، یہ ہم نے کیا بالکل ایگزیکٹ ترجمہ. اور اس کو جب ہم نارملی ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اس کا رب. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ہو کے ترجمہ پہلے کیا، رب کا بعد میں کیا، اور کاکی کے جو ہے اردو میں لازمی آ جاتا ہے، اس کا رب. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں نے کہا کہ جب بھی 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں گے ویسے ہمیں پہچان کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن نارملی جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لیکن یہاں پہ یہ بس پکا پکا قاعدہ ہے، جب بھی کسی اسم کے فوراً بعد ایک ضمیر ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ ہم تو ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں نا، کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ اب میں نے ہو کا ترجمہ پہلے کرنا ہے اردو میں اور رب کا بعد میں کرنا ہے، اور اس کے بیچ میں کاکی کے لگا دینا ہے، تو آپ کا ترجمہ ہو جائے گا. اب آپ کو آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے میم. ترجمہ کر لو گے نا، فوری طور پہ پہچان بھی لوگے، ترجمہ بھی جی کر جی لو گے. میم. اب آپ نے کیا چیز نوٹس کی؟ 2 چیزیں. رب، اب رب جو ہے نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے، ہلکا پھلکا اسم اور فوراً ایک ضمیر، تو کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. اور ساتھ ہی آپ نے کنفرم کیا، ہم نے کہا تھا جب کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوتا تو وہ اسم ہمیشہ رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اسی سے پیچھے میں لگا دیتی ہوں اللہ. اللہ ربو، اب کیا لکھا جائے گا؟ اللہ ربو ہو کو کیسے لکھوں گی میں؟ ربو، ربو ہی زیر لگ جائے گا نا میم؟ کس کے نیچے زیر لگے گی؟ ہاں کے نیچے ربو ہی. میں نے کیا بتایا؟ حرف جر کیا کرتا ہے؟ ضمیر کے نیچے رب میں ربی، اللہ ربی آ جائے گا. بالکل، میں نے کہا تھا حرف جر صرف ایک لفظ کو اسم حرکت دیتا ہے، زیر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جو جی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے.
وہ جمپ نہیں کر سکتا اس کا اثر. تو اللہ نے اس رب کو زیر دینی ہے. على ربي. اللہ ربی. اچھا دوسری بات میں آپ کو مرکب اضافی کا بتانا بھول گئی کہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے، ایک تو مین ہیرو ہے نا، وہ رب ہے. دوسرا اسم جب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ آتا ہے، اس کو نوٹ کر لو، یہ بھی مرکب اضافی کا ایک ہے، وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا. مرکب اضافی کا دوسرا اسم، دو اسم ہوں گے نا ساتھ، لازمی زیر کی حالت میں ہوگا. آپ نے کہا تھا 3 4 5 اسم بھی آ سکتے ہیں، وہ سب حالت جر میں ہوں گے. ابھی آپ سیدھے سیدھے پہ رہو، ابھی ہم کمپلیکیشن پہ نہیں جا رہے، ابھی ہم سیدھی سیدھی سی بات سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی سے ہم اچھا میم یہ بتا دیں کہ اللہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ اللہ ربی ہو گیا نا، تو اب ہو جو ہے وہ آئے گا یا وہ ہو ختم ہو گیا، ربی ہو جائے گا؟ آپ پہلے ابھی سن لو نا میری بات بیٹا، پہلے مکمل ہونے دو. میں نے آپ کو کہا، ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ پیش کی حالت میں. کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ زیر کی حالت میں، تو زیر میں جانے کی 4 وجوہات ہیں. پہلی وجہ آپ کو مل گئی حرف جر. حرف جر کے بعد اسم لازمی زیر والا ہوگا. آج آپ کو زیر کی دوسری وجہ بھی مل گئی. ٹھیک ہے، یہ دوسری وجہ کیا ہے کہ مرکب اضافی میں جو سیکنڈ والا اسم ہوگا، ایک تو پہلا ہیرو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو وہ پیش کی حالت میں ہے، ربو لازمی پیش میں ہوگا. لیکن وہ تو علیحدہ ہوا نا کہ اللہ نے آ کے اس کو زیر دے دی، لیکن وہ نارمل پیش میں ہوتا ہے. اب جو سیکنڈ اسم ہے نا، اس نے لازمن زیر والا ہونا ہے. میں نے جب اوپر لکھ کے دیے تھے نا، آپ اس کے دوبارہ پیچھے جاؤ، آپ دیکھو میں نے جب لکھا ہے رسول اللہ، اللہ کے نیچے میں نے لکھی ہوئی ہے زیر. رسول ہے پیش والا اور اللہ کیسا ہے؟ زیر والا. بیت اللہ ہی، بیت جو ہے وہ پیش والا تھا کیونکہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا اسم اللہ لکھا ہوا ہے میں نے وہ بھی زیر والا لکھا ہوا ہے. یہ چیز تب آپ نے نوٹس نہیں کی. تو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے مرکب اضافی کا، وہ لازمن زیر والا ہوگا. تو آپ کو زیر میں آنے کی دوسری وجہ مل گئی. اب آپ کو جیسے ہی ایک اسم اور اس کے ساتھ اس میں ضمیر نظر آئے گی، تو یہ تو آپ کو میں نے کہنا کچھ اور بن ہی نہیں سکتا، صرف مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر دو اسم پراپر والے دو اسم لکھے ہوئے ہیں جس طرح رسول اللہ اور بیت اللہ، اب یہاں پہ آپ کو کتنی نشانیاں ہیں جو بتائیں گی کہ میں مرکب اضافی ہوں. پہلی، آپ ایک ایک کر کے نوٹس کرو کہ دو اسم ساتھ ساتھ ہیں، دو اسم ساتھ ساتھ، یہ پہلی نشانی ہے. ٹھیک ہے، مائکس پلیز آف کر لیں. دوسری نشانی، پہلا اسم ہلکا پھلکا ہوگا. تیسری نشانی کہ دوسرا اسم زیر والا ہوگا. اگر یہ تینوں نشانیاں آپ کو نظر آ جاتی ہیں تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. ہلکا پھلکا اسم تو کہیں اور آتا ہی نہیں ہے پورے قرآن میں، صرف مرکب اضافی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ لازمی ال ہوگا یا لازمی تنوین ہوگی. دوسرا اسم زیر والا. تو یہ تین نشانیاں آپ کو تلاش کرنی ہے. اب آپ لوگ اپنے، اب ویسے ٹائم ختم ہو گیا، اگلی دفعہ ہم اب اس کو دیکھیں گے قرآن مجید پہ. اب آپ کو یہ پتہ چلا، میں آپ کو انشاءاللہ کچھ مثالیں بھیجتی ہوں دیکھنے کے لیے آپ کو، تاکہ پتہ چلے. ایک دو ہم دیکھ لیتے ہیں، قرآن کھولو آپ لوگ ذرا، ایک دو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پریکٹس کریں گے. آج میں آپ کو خود دکھاتی ہوں کھول کے، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ لوگ اس کو دیکھو گے.
جی آپ لوگوں کے پاس کھلے ہوئے ہیں آپ کے؟ جی 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 میم آپ بس صورت بتا دیں، جی سامنے کھولا۔ جی میم. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ دیکھو آیت نمبر البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے. من قبلی من قبلی کا کی ضمیر آپ نے سیکھ لی. جی اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کے جو دوسرا اسم ہے اس نے لازمی زیر والا ہونا ہے. اب ہم نے کتنے گروپ سیکھے ہیں ضمائر کے؟ ایک پیش والا گروپ، ایک زبر والا گروپ، ایک زیر والا گروپ. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی مرکب اضافی ہم کریں گے تو اس میں ہمیشہ زیر والی ضمیر آئے گی نا، کیونکہ یہ زیر والا ہوتا ہے. تو کبھی یہاں پہ آپ کو انتا، انتی، انتما نہیں ملے گا، کبھی آپ کو تا، تی، تو نہیں ملے گا، تم، تننا نہیں ملے گا، تما نہیں ملے گا، ہمیشہ کاف کی شکل ملے گی. ک، کی، کما، کم، کننا. ہو، ہا، ہوا ہوما نہیں ملے گا آپ کو، ہو، ہا. ٹھیک ہے، ہوما، ہم، ہننا. تو یہ آپ کو شکلیں نظر آئیں گی. نا. تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا، اب ویسے اگر میں من کو ہٹا دوں تو اس نے کیا ہونا تھا؟ قبلو، یعنی کہ قبل ہلکا پھلکا، نہ اس پہ آل ہے نہ تنوین ہے، اور اس نے پیش والا ہونا تھا قبلو کا. لیکن من نے آ کے اس کو قبلو کو قبلی کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے انٹرسٹنگ سی بات کیا ہے کہ قبلو کا یہ مرکب اضافی ہے، اور جب وہ من کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب جاری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آرام سے کریں گے، پھر آپ پریشان نہ ہو جو ابھی. اچھا یہاں پہ دیکھو البقرہ کی آیت نمبر یہ تو 4 تھی، 5 میں آ جاؤ. من ربی ہم، من صحیح ربی. ویسے اس نے کیا ہونا تھا؟ ربی ہوم، ربو ہوم. اگر نارمل ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ اگر میں اس کو پہلے پہ لے جاؤں بغیر من کے تو اس نے ہونا تھا ربو ہوم. لیکن کیا ہوا؟ من نے آ کے ربو کو بھی کیا بنا دیا؟ ربی. ربی کر دیا. یعنی کہ اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں، یہ ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے، ربی اور ہم ایک مرکب ہے، مرکب اضافی. اور جب پیچھے سے من اٹیچ ہوا تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مرکب جاری بنا دیا. تو یہ اس طرح سے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں سکون سے میں آپ کو کراؤں گی. ابھی سے میں ایک مثالیں دکھا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اب اور آگے آ جاؤ البقرہ کی 7 نمبر آیت کے اندر. باجی ایک منٹ، باجی ایک بات ہے کہ یہ 2 اسم آ گئے نا؟ جی یہ 2 اسم ہے نا. میں نے کہا تھا اسم کے ساتھ جب بھی اس میں ضمیر آئے گی وہ کچھ اور بن ہی نہیں سکتا سوائے مرکب اضافی کے. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو مرکب اضافی کہہ دینا ہے. سمجھ اچھا آئے یا دونوں کے سمجھ نہ نیچے آئے. پھر زیر آ گئی ہے باجی، دونوں کے نیچے زیر آ گئی ہے. آپ کو کہنا دوسرا والا تو ہوتا ہی زیر والا ہے اسم. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. جو مرکب اضافی کا سیکنڈ اسم ہے اس نے ہونا ہی زیر والا ہے. اور رب کو کس نے زیر دی ہے؟ پیچھے والے من نے، حرف جارہ نے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم آ گیا سمجھ، یہی کنفیوژن تھی میم، سمجھ آ گیا. انہوں نے اچھا سوال جی ایک طرح سے کہ پہلا مرکب جاری من ربی اور پھر من ربی ہی ملا ہے تو پھر وہ مرکب جاری پلس مرکب اضافی، یہ 2 مرکب ایک ساتھ ہوئے. 2 مرکب ایک ساتھ ہیں. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی آسان سی زبان میں سمجھاتی ہوں. مثال میں آپ کو دیتی ہوں. پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ایسے کامن مرکب بن رہا ہو نا کہ ایک اسم 2 مرکبوں کا حصہ بن رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو ایسے لکھتی ہوں، 2 مرکب اگر ایک کامن اس سے بن رہا ہو، یعنی کہ رب جو ہے وہ اب یہ دونوں کا حصہ ہے، ہم کا بھی حصہ ہے اور من کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں کامن ہے. ربی ہم مرکب اضافی ہے اور من ربی
مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ ہمیشہ ترجمہ، ہم تو ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں نا، ہمیں بہت کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے ترجمہ کرنا سیکھنا ہے. ہمیشہ اینڈ سے پیچھے کی طرف جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا ربی ہم کا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے، اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا. پہلے ہم نے کہا تھا تمہارا، اوپر ہم نے کیا تھا تمہارا رب، اس کا رب. اب یہاں پہ کیا ہوگا، ربی ہم کا کیا ترجمہ ہوگا، ان سب کا ہمارا ان رب، سب کا رب. ہمارا ٹھیک ہے. سب کا رب. اب آپ پہلے ہم کا ترجمہ کرو گے، پھر رب کا ترجمہ کرو گے، پھر من کا ترجمہ. اینڈ سے بیکورڈ، مرکبات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اینڈ سے بیکورڈ ہوتے ہیں. میں کہوں گی ان سب کے رب سے، یا ان کے رب سے. ان کے کیا ترجمہ میں کر رہی ہوں، ان سب کے رب سے. ہاں بالکل. یعنی کہ میں نے ان لاسٹ سب والا پہلے لے لیا کے، اور پہلا والا سینٹر میں آ گیا اور سینٹر والا آخر میں چلا گیا. بالکل. تو ان سب کے رب سے، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ ان تعالیٰ سب نے کے رب سے. ان سب کے ہم، علی قلوبہم. اللہ، اچھا یہ ان میں آگے چلی گئی ہوں. 5 کے ان کے اوپر تھا دلوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اولئک، ہے. ہدایت وہ سب، اللہ اوپر ہدایت کے ہیں، وہ تمام لوگ کس پہ ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں. من ربہم، ہدایت کس کی طرف سے ہے، ان کے رب، ان سب کے رب رب کی طرف سے، سے. یا ان سب کے رب کی طرف رب کی سے. طرف سے. سمجھ آئی؟ تو آپ یہ تو نہیں کہو گے ہم، سے ہم. رب ان کے، ایسے ترجمہ کرو گے آپ، سے رب ان کے. اگر ہم لائن میں چلیں تو ہمارا نہیں ترجمہ نہیں کیا نہیں بنتا ہے، صحیح. سے رب ان کے. تو کوئی صحیح ترجمہ بن رہا ہے؟ ہاں، سے رب ان سے. ہاں، ترجمہ تو نہیں صحیح بن رہا نا. ان تو سب ہمیشہ کے رب جو سے. صحیح نا صحیح صحیح. نامکمل جملہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہمیشہ اینڈ سے بیکورڈ آتا ہے. اب ترجمہ کرنا اب ہمیں آسان ہوتا جائے گا کہ نہیں، جو ابھی ہمیں نہیں ترجمہ کرنا آتا تو وہ ہمیں آسانی سے ترجمہ کرنا قرآن کا آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی استاذہ اب آیت نمبر 7 میں سمجھ آ بس رہی آخری کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کی جو الحمدللہ. کلاس کا ٹائم ہے وہ ہو جائے گا، آخری کروانے لگی ہوں. آیت نمبر 7 میں آ جاؤ. اللہ قلوبہم، یہ اکٹھی 3 ہے، اللہ قلوب ہم. اب پہلے لفظ تھا قلوب اور بے کے اوپر پیش تھی، کیونکہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. تو اب ہم نے اسم پلس اسم ضمیر آ گیا. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میرے 3 جو قاعدے میں نے اوپر سیکھے ہیں وہ پورے ہیں، یعنی کہ 2 اسم ساتھ ساتھ آ گئے، پہلا اسم اور دوسرا ضمیر. ویسے تو مجھے پکا پتہ ہے نا کہ یہ ہوتا ہی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں ایک چیک لگاؤں گی، میں سیدھی دیکھوں میم گی کہ آواز کیا. بہت کٹ رہی ہے. جی بیٹا امبر کیا جی بول رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ہیلو، آواز بہت کٹ رہی ہے آپ کی. بیٹا وہ آپ کی طرف سے کٹ رہی ہے نا، آپ کے سگنلز پورے نہیں ہوں گے، باقی سب کو صحیح آ رہی ہے. آپ پھر ریکارڈنگ سنو گے نا، آپ کو جو مسنگ پارٹس ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. قلوبو ہم، تو ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے تو قلوبو. اب میں نے کہا کہ 2 اسم ساتھ ساتھ ہیں، دوسرا اسم ضمیر ہے، اب یہ لازمی زیر والا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ اسم کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ رفع کی ہے، نصب کی ہے کہ جر کی ہے. اب آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دوسری والا ہوتا ہے اسم، یہ ہمیشہ ہی زیر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ فوراً کہو گے یہ جر والی ضمیر ہے، زیر والی ضمیر ہے. کلیئر ہے آپ کو بات کی؟ اب کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شاید رفع ہو، شاید نصب ہو، شاید جار ہو، جب بھی یہ 2 اسم ساتھ ہوں گے دوسرے والے اسم نے لازمی زیر والا ہونا ہے. تو آپ فوراً مجھے بتاؤ گے کہ یہ زیر والا ہے. ٹھیک ہے. قلوبہم، یہ زیر والا اسم. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کے پیچھے اللہ لگایا تو اللہ نے قلوب کو بھی زیر دے دی. اللہ، اب یہ قلوبی بن گیا.
اور ہم، یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہی زیر والا ہے دوسرا اسم. تو اب میں ترجمہ کیا کروں گی اینڈ سے بیکورڈ. ان کے دلوں پر کیا ہے؟ ان سب کے. اب دو اسم ساتھ ساتھ، پہلا ہلکا پھلکا، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والا جو اسم ہوتا ہے اس کو یہ تینوں شکلوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے، پیش میں بھی، زبر میں بھی، زیر میں بھی. نارمل ہوتا ہے تو پیش والا ہوتا ہے، حرف جر آ گیا تو اس نے زیر دے دی. کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو زبر بھی دے سکتے ہیں. تو پہلا کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے وہ لازمی زیر والا ہے. طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، اس نے اپنی حالت نہیں بدلنی، وہ اس نے صرف زیر والا رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو علی قلوبہم، اب میں نے ترجمہ تینوں کا کیسے کرنا ہے؟ ان سب کے دلوں پر. میں یہ نہیں کہوں گی پر دل ان کے، ایسے میرا ترجمہ نہیں ہوگا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. کس پہ مہر لگا دی؟ ان سب کے دلوں پر. آپ ایسے ترجمہ کرو گے نا اس کو پہچان کے، آپ یہ نہیں کہو گے کہ اوپر دل ان کے. وَعَلَى، ان کے دلوں پر بھی کہہ سکتے ہیں میم، ان کے دلوں پر بھی کہہ وہ سکتے تو ہیں نا. ہم ابھی تو ہم گرامیٹکلی کر رہے ہیں نا، ویسے نارمل تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم لفظی ترجمہ، ہم گرامر پڑھ رہے ہیں نا، تو گرامر کے حساب سے میں سکھانے کے لیے صرف ایسے کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے میم، سمجھ آ گئی. اب میں نے کہا ان سب کے رب، تو ویسے ہم کہتے ہیں ان کے رب، ہم سب کا ورڈ تو نہیں بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ابھی میں آپ کو گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کر رہی ہوں. تو ان سب کے دلوں پر. تو یہ ہم نے اب اینڈ سے بیکورڈ آئے ہیں. اب آپ قرآن کا ترجمہ جب کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب سیکھ رہے ہو تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی مرکب آئے گا میں نے آخر سے پیچھے کی طرف آنا ہے. میں نے ترجمہ ایک گو میں نہیں جانا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جب لفظی ترجمہ کرو گے تو اللہ کے نیچے پر لکھو گے، قلوب کے نیچے دل لکھو گے، ہم کے نیچے ان لکھو گے. لیکن جب ایک ویسے ترجمہ کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اب پھر آپ نے دیکھا سم ای، نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے، ہلکا پھلکا. اور جو ہے اس کا مطلب ہے کان کی سماعت، سننا. اور ان کے کانوں پر، پہلے دل پہ مہر لگائی اللہ نے، پھر کان بھی، یعنی کہ کان ہیں مگر سن بھی رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو منافقین ہیں ان کی بات چل رہی ہے کہ جو منافقت کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اندھے بنے پھرتے ہیں. ان کے کان ہوتے ہیں، وہ ہر بات سنتے بھی ہیں مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور ان کی دلوں پہ بھی اللہ آخر میں مہر لگا دیتا ہے کہ وہ ان کا دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، کوئی اچھے کام کرنے کا. اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دلوں پہ بھی پکی پکی مہر لگا دیتا ہے، سٹیمپ کر دیتا ہے کہ نو مور. بہت مہلت دیتا جاتا ہے اللہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کو سٹیمپ کر دیتا ہے کہ اب نہیں، بس بہت ہو گئی، ٹھیک ہے. اس وقت سے ہم نے بچنا ہے، اس ٹائم سے بچنا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ابصار بصارت کو کہتے ہیں کہ آنکھیں ہوتے ہوئے وہ اندھے بنے. غشاوتن، غشاوتن میں نے کہا روٹ ورڈ ہم نے ڈھونڈنا ہے. اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ غشی، غین شین چھوٹی یہ، غشی، غش میں آ جانا. ہم کہتے ہیں وہ غش میں آ کے گر گیا. کیا ہوتا ہے غش کا مطلب؟ بے ہوش ہونا. تو بے ہوش بندے کو کچھ سمجھ آتی ہے اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ نہیں میم، وہ زندہ تو ہوتا ہے پر اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی. بالکل. قلب پہ بھی مہر لگا دی، سماعت پہ بھی مہر لگا دی، یعنی کہ سن رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آنکھوں پہ بھی مہر لگا دی کہ بس آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ ایک طرح سے وہ غشی کی حالت میں ہے. ایک غش کھا کے بندہ بے ہوش ہو کے گر جائے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی مطلب ڈھول بجا رہا ہے، اس کو نہیں پتا. تو بالکل وہ حالت ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس اسی سے ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ بات سمجھ آئی ہو آپ کو. انشاءاللہ اس کی ہم بہت ساری پریکٹس کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے
جو بھی چیز اس کے اندر آتی ہے وہ پورے قرآن میں بس وہی میں نے کہا ہیں ہی 5 جملے، جن میں سے ماشاءاللہ آپ 2 جملے آج سیکھ چکے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب جب 2 جملے سیکھ چکے ہو تو یہ 5 پورے قرآن میں آنے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل رہے گی؟ یہ دیکھو میں نے اس کو سیو کیا تو یہ پھر یہ بھی موٹا ہو گیا، حالانکہ میں نے تو وہ اس کو نہیں کیا ہوا تھا، اب نارمل ہی تھا یہ کوئی اس کے ساتھ ہی مسئلہ ہو رہا ہے، خود ہی یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ بہرحال آئی ہوپ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے، سادہ ایک بات جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے بیٹا، میں